السلام علیکم۔ 7 کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ 7 کلاس آج ہم اسلامیات کا چھٹا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو سبق ہے وہ ہے غزوہ حنین۔ باب ہم نے سیرت طیبہ شروع کیا ہوا تھا، تو سیرت طیبہ کے باب میں ہمارے پاس یہ دوسرا سبق ہے غزوہ حنین۔ تو آپ نے پیچھے فتح مکہ پڑھا ہے، تو جس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو اور اسلام کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی اور ارد گرد کے قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب قبائل کے جو لوگ تھے اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا، یعنی ان کا ماننا تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو عرب کے تمام قبائل کو اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا اور وہ سب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن مقام حنین میں دو قبیلے حوازن اور ثقیف، جو دو قبیلے آباد تھے، وہ بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ مسلمانوں کے فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمان جو اس وقت جو مسلمان مکہ میں جمع ہیں ہم پر حملہ کریں، اس سے پہلے ہی ہم ان پر ایک زبردست حملہ کر دیں۔ تو یہ وہی حملہ ہے جو حنین کے مقام پر لڑی گئی، اس لیے اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں نے قبیلہ حوازن سے مقابلہ کیا تھا، تو اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس جنگ کو حنین کا نام دیا گیا ہے، جو حنین کی وادی میں لڑی گئی۔ اب میں ریڈنگ کرتی ہوں، میننگ بچے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ پیج نمبر ہمارے پاس 33 ہے۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں حنین جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان، طائف کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جو ہجرت کی تھی مکہ میں، تو وہ طائف کی طرف کی تھی۔ تو حنین جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اس کو حنین کہتے ہیں، جہاں پر موجود دو قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے، اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے بجائے اسلام قبول کرنے کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ خیمہ زن ہوئے یعنی پڑاؤ ڈالا، یعنی ان کا جو لشکر تھا بنو ثقیف اور بنو حوازن اور دوسرے قبائل کا، انہوں نے اوتاس کی وادی میں پڑاؤ ڈالا اور یہ جو ہے حنین کے قریب واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ حوازن اور ثقیف کے جو قبائل ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ اوتاس کی وادی میں خیمہ زن ہیں اور وہ جنگ کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں عورتیں، بچے، اپنا مال سب کچھ ساتھ لے آئی ہیں۔ یہ ان کی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ بنو حوازن کا جو سردار تھا مالک بن عوف، کہ اس کی ایک جنگی حکمت عملی تھی تاکہ جو جنگجو ہیں وہ مردانگی سے لڑے اور کوئی واپسی کا رخ نہ کرے۔ ان تمام نے کہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟ اوتاس کی وادی میں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی مطلب چڑھائی، حملہ کرنا۔ آگے 6 شوال 8 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے۔ ہمراہ کون تشریف لائے تھے؟ انصار اور مہاجرین۔ 10,000 کا لشکر انصار اور مہاجرین کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مطلب ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، اور 2,000
مکہ کے لوگ جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی، نو مسلموں یعنی نئے اسلام قبول کرنے والے افراد کی تھی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ مغلوب یعنی بالکل ہار نہیں سکتے، یعنی شکست نہیں کھا سکتے، اور گراں ناگوار کو کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی یہ بات پسند نہیں آئی۔ کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اور لشکر کی تعداد کثرت دیکھ کر کہا کہ آج ہم بالکل مغلوب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اپنے لشکر پر ناز و فخر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات گراں گزری، یعنی دشوار گزری، ناگوار گزری۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ بچوں، آپ نے پڑھا کہ 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور مسلمان جو اپنی تعداد کو دیکھ کر غرور و فخر و ناز سے انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان لوگوں کا اپنی فوج کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و ناز کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار اور مہاجرین پریشان ہو گئے، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، لیکن 9 مسلم جو تھے وہ ان میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ تو یہ ان کے غرور و فخر و ناز کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا فخر و ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ تو بچوں، اپنا لیکچر یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔